السلام علیکم لسنرز۔ تین عورتیں تین کہانیوں کے عنوان کے تحت پیش خدمت ہیں تین سچی کہانیاں۔ آئیے اس سلسلے کی پہلی کہانی، جس کی راوی ہیں سعدیہ افضال، اور کہانی کا عنوان ہے رشتوں کا زہر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میری شادی دونوں گھروں کے بزرگوں کی مرضی اور رضامندی سے ہوئی تھی۔ پہلے کچھ ماہ تو میرے ساتھ پورے گھر والوں کا رویہ بڑا اچھا رہا، پھر یکدم میری ساس کی روایتی روک ٹوک شروع ہو گئی۔ اس دوران مجھ پر یہ بھی انکشاف ہوا کہ میرا سسر، جس کو میں اپنے باپ ہی تصور کرتی تھی، اس کی باتوں اور حرکتوں میں بھی تبدیلی آ چکی ہے۔ جب کبھی میری ساس مجھ پر تانوں کی بارش کرتی تو موقع پا کر میرا سسر بڑی بے تکلفی سے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیتا اور میری دلجوئی کرنے کی ایکٹنگ کرتا، جیسے اسے اپنی بیوی کے رویے پر بڑا دکھ ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو ایسی حس عطا کر رکھی ہے جو رشتوں کے اتار چڑھاؤ کو فوراً محسوس کر لیتی ہے۔ میں زوار کو بتانے کی کوشش کرتی، مگر یہ سوچ کر چپ ہو رہتی کہ کہیں وہ اپنے باپ پر میری بات کو تہمت نہ قرار دے بیٹھے۔ میرے شوہر کا بازار میں ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور تھا، جس پر دونوں باپ بیٹا اٹھتے بیٹھتے تھے۔ دوپہر کو جب میرا سسر کھانا لینے آتا تو اپنی بیوی سے چھپا کر کچھ نہ کچھ میرے لیے لے آتا، اور میرے انکار کرنے کے باوجود کچن میں رکھ کر مجھے حوث زدہ نظروں سے دیکھتا ہوا مسکراتا ہوا باہر نکل جاتا۔ سوار اپنے باپ کے بارے میں اپنی ماں کی بھی کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میرے سسر نے خط کر دی۔ میری ساس اپنی بڑی بیٹی کے گھر، جو دوسرے بلاک میں تھا، گئی ہوئی تھی، اور میں گھر میں اکیلی ہی تھی کہ باہر دستک ہوئی۔ میں نے دودھ والا سمجھ کر دروازہ کھولا تو سامنے میرا سسر موجود تھا۔ ابھی کھانا بننے میں دیر تھی، پہلے وہ 2 بجے سے بعد آتا تھا، اس روز 12 بجے آن تھمکا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیگم اپنی بیٹی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ میں دروازہ کھول کر جلدی سے کچن میں چلی گئی اور کھانا بنانے میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ میرے کان میں سسر کی آواز گونجی، جو مجھے اپنے کمرے میں آنے کا کہہ رہا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے چلتی کمرے میں آئی۔ میرا سسر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر مخاطب ہوا، رجو، میرا سر شدید درد کر رہا ہے، الماری سے بام نکال کر میرے ماتھے پر لگا دو ذرا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں شیطانیت کا راج ہے، مگر میں بے بس تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں بام لا کر اس کے ماتھے پر مساج کرنے لگی۔ میں نے خود کو ہر طرح سے الرٹ کیا ہوا تھا۔ وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ میرے سسر نے دست درازی شروع کر دی۔ میں نے احتجاج کیا، ابو جی، میں آپ کے بیٹے کی عزت ہوں اور آپ کی بیٹی ہوں، ذرا ہوش میں آئیے۔ رجو، میں تو اس وقت سے تیرے لیے تڑپ رہا ہوں جس دن سے تیرے گھر میں زوار کا رشتہ لینے گیا تھا۔ وہ شیطان بن چکا تھا۔ آپ شرم کریں، میں زوار کو اور امی کو بتا دوں گی آپ کی اصلیت۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹکا، مگر اگلے ہی لمحے پینترا بدل کر بولا، تجھے معلوم ہے نا کہ ہم جب چاہیں تجھے تیرے گھر بھیج دیں۔ اگر تو نے زوار کی بیوی بن کر اس گھر میں رہنا ہے تو چپ چاپ میری بات مان جاؤ، ورنہ طلاق کی تیاری کرو۔ ابو جی، خدا کا خوف کھاؤ، آپ دادا بننے والے ہو۔ میرے سسر نے ڈھٹائی اور بےغیرتی کی انتہا کر دی۔ مجھے اس نے یوں دبوچ رکھا تھا جیسے میں کوئی بکری کا بچہ ہوں اور وہ بھیڑیے کا کردار ادا کر رہا تھا۔ میں نے اسے شور مچا کر لوگوں کو اکٹھے کرنے کی دھمکی دی، جس پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اور میں آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوبی بھاگ کر کچن میں آ گئی اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ میرا سسر کافی دیر تک باہر کھڑا مجھے کوستا رہا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا گھر سے باہر دفع ہو گیا۔ میں نصیب و جلی کچن میں بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی ساس اور اپنے شوہر کو اس بے غیرت کی ساری کارروائی بتا دوں۔ پھر مجھے اس کی دی ہوئی دھمکی یاد آ گئی کہ اگر اس واقعے کا ذکر کسی سے کیا تو اپنی طلاق پکی سمجھنا۔ میں ڈر گئی اور اپنی زبان بند کر لی۔ اس واقعے کے بعد میرا سسر بھی میری ساس کا کردار ادا کرنے لگ گیا۔ اگر میں اپنے شوہر سے اس کا تذکرہ کرتی تو وہ الٹا میری بے عزتی کر ڈالتا۔
میں نے اس ساری کارروائی کا ذکر اپنی والدہ سے کیا، جس نے مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تمہارے باپ اور بھائیوں کو پتہ چلا تو قیامت آ جائے گی۔ میں 2-4 روز بعد تمہیں زچگی کے بہانے لے آؤں گی۔ میری بچی، تم اس واقعے کو بھول جاؤ۔ ماں کے سمجھانے پر میں نے اپنی زبان پر چپ کا تالا لگا لیا۔ کچھ عرصے بعد میری ماں آئی اور مجھے ساتھ لے آئی۔ اپنے گھر آ کر میں نے اس شیطان سے اپنی جان چھڑا لی جو بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا تھا۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹی سے نوازا۔ اس دوران میں میرا شوہر باقاعدگی سے آتا رہا۔ اسے اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا۔ مجھے میرے گھر والوں نے رسم و رواج کے تحت اپنے گھر سے ودا کیا۔ میرا سسر اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا تھا اور میری ساس بارہا سوار کی دوسری شادی کرنے کا طعنہ دے چکی تھی، مگر میں ہر بار سنی انسنی کر دیتی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ گھر میں کون سی کھچڑی پک رہی تھی۔ میرے سسر نے سوار کے لیے نہیں، اپنے لیے لڑکی کا انتخاب کر رکھا تھا۔ سوار اپنے باپ کی ہر بات پر سر جھکانے کا تو عادی تھا ہی، اپنی دوسری شادی کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ میرے احتجاج پر اس نے اپنے باپ کی طرفداری کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اگر تم نے میرے راستے میں کوئی ٹانگ اڑائی تو اس کا انجام اچھا نہ ہوگا اور میں تمہیں تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے سوار کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ میرا سسر گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھا۔ رنگ و روغن اور مکان کے اوپر والے حصے کی خاص طور پر مرمت کی جا رہی تھی۔ واش روم میں نیا سامان فٹ ہو رہا تھا اور خاص کر اوپر نیا کچن بھی تعمیر ہو رہا تھا۔ اس نے میرے فہم کو یقین میں بدل دیا۔ سوار روز بروز بدلتا جا رہا تھا۔ ہماری بیٹی گوشی پر بھی اس کی توجہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ میرے ساتھ بھی اس کا تعلق صرف نام کا رہ گیا تھا۔ اوپر والا پورشن مکمل ہو چکا تھا۔ وہاں نیا بیڈ، نیا فریج، کارپیٹ، پردے، نئی کروکری، جس کا انتظام سسر صاحب بڑے اہتمام سے کرتے پھر رہے تھے۔ اوپر جانے والی سیڑھیوں کو بھی نیا دروازہ لگ چکا تھا۔ غرض یہ کہ میری تباہی کا پورا پروگرام ترتیب دیا جا رہا تھا۔ جب بھی کبھی کوئی بات چیت میرے اور میرے سسر کے درمیان ہوتی، وہ بڑی حقارت سے جواب دیتا اور ساتھ میں یہ فکرہ ضرور ادا کرتا، دیکھ لیا نا اپنی ہر درمی کا انجام۔ میں ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہنے لگی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بھی اس پریشانی کا تذکرہ کیا، مگر میرے گھر والے ڈرپوک اور شریف لوگ تھے۔ وہ مجھے صرف تسلیاں اور دعائیں دے کر خدا کے سپرد کر دیتے۔ کچھ دنوں بعد سوار میرے کمرے سے اپنا سامان اٹھا کر اوپر شفٹ ہو گیا اور ادھر میرا جانا منع تھا۔ صرف میری ساس، سسر اور گوشی ہی اوپر جاتے۔ رات بھر میں اپنی بیٹی گوشی کے ہمراہ نیچے کمرے میں ہوتی۔ مجال ہے کبھی سوار کو میرا خیال آیا ہو۔ اس صورتحال کو پورا 1 سال گزر گیا، مگر سوار کے رویے میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہ آئی۔ سوار مال خریدنے کی غرض سے 1-2 دن شہر سے باہر جاتا تھا۔ پیچھے میرا سسر اسٹور پر ہوتا۔ کئی ماہ سے سوار نے گھر پر واش روم وغیرہ صاف کرنے کا محلول تیار کرنے کا بھی دھندا شروع کر رکھا تھا، جس کو میں سارا دن بوتلوں میں بھر کر ان پر لیبل وغیرہ چسپاں کرتی رہتی۔ جب وہ کئی درجنوں تک پہنچ جاتا تو سوار وہ بوتلیں گھر سے اسٹور لے جاتا۔ سوار نے مجھے اس محلول کو تیار کرنے کا فارمولہ سمجھا رکھا تھا کہ کتنا تیزاب، کتنا پاؤڈر وغیرہ ڈالنا ہے۔ میں خود وہ محلول تیار کرتی تھی۔ تیزاب کا کھیل اتنا خطرناک ہوتا کہ اگر انڈیلتے ہوئے چھینٹ پڑ جاتی تو گوشت ابل پڑتا۔ میری گوشی کو دوسرا سال لگ چکا تھا اور میں سوار کی بے اتنائی کی آگ میں جل کر کندن بنتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے گھر کے ماحول میں خود کو عادی کر لیا، اپنی ساس اور سسر کے ظلم و ستم سہتی اور زبان پر حرف شکایت نہ لاتی۔ بس زندگی کی گاڑی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ اس روز سوار کراچی کا کہہ کر گھر سے گیا۔ جب 10 روز بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک تیز ترار لڑکی بھی تھی، جس کا لباس اور تیاری یہ ثابت کر رہی تھی کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں سکتے کی حالت میں رہ گئی تھی۔ میری ساس اور سسر نے
दोनों को सर आंखों पर बिठा लिया। सवार ऊपर जाते हुए कोशी को भी उठाकर साथ ले गया। मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोती। शाम तक मैं कमरे में बंद रही। दरवाजे की दस्तक पर मैंने उठकर अंदर से कुंडी खोली तो सामने कोशी को गोद में उठाए सवार की 9 बेहाता बीवी खड़ी थी। बाजी, मेरा नाम साइमा है। उसने अंदर आते हुए कोशी को बेड पर बिठाया और बड़े तीखे अंदाज में बोली, मैं बहुत सुलह पसंद हूँ। सवार हम दोनों के बराबरी हुकूक की हक तलफी नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे खुद आपके पास भेजा है और मैं भी आपको शिकायत का मौका फराहम नहीं करूँगी। फिर उसने कोशी को प्यार किया और कमरे से बाहर निकल गई। मैं तड़प कर रह गई। मेरे ससुर खुशी से फूले नहीं समाते थे। दोपहर का खाना मेरे ही ज़िम्मे था। दोनों मियाँ बीवी सारा वक्त साइमा के पास ऊपर ही गुजारते थे। इनकी तमाम तर तवज्जो उसी पर होती। सवार ने अब ये तरीका अपना लिया था कि स्टोर से वापस आकर थोड़ी देर के लिए मेरे पास रुकते और इधर उधर की बातों के बाद ऊपर साइमा के पास चले जाते। मेरे घर वालों ने आकर इन लोगों से बात करने की कोशिश की, मगर सवार ने ये कहकर इनको वापस भेज दिया कि ये हमारे घर का मामला है, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोपहर को मेरे ससुर खाना लेने आते तो सीधा साइमा के पास जाकर रुकते। जो इल्तिफात पहले मुझ पर जारी रहती थीं, अब वो साइमा पर निछावर हो रही थीं। पहले कभी कभी मेरी सास बेटी के घर जाती, अब मेरा ससुर उसे किसी न किसी बहाने बेटी के घर भिजवाए रखता। जब वो घर न होती तो मेरे ससुर घर आ धमकता और ऊपर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता। मैं उसकी जहनियत को खूब जानती थी, इसलिए मैं बेबसी से सीख पा होकर रह जाती। ये खेल सवार की निगाहों से ओझल था, क्योंकि मेरे साथ होने वाले वाक़ये को भी मैंने उसके सामने न रखा और न ही मैं इस सिलसिले में इसे कुछ बताने के काबिल थी। मुझे बखूबी इल्म था कि मेरे ससुर ने सवार की ये दूसरी शादी क्यों करवाई थी और वो आते ही क्यों इससे घुल मिल गई थी। जब वो ऊपर से नीचे उतरता तो मुझ पर नज़र पड़ते ही बजाय डूब मरने के उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट होती थी, जैसे वो कह रहा हो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे साथ दोनों मियाँ बीवी का रवैया तो पहले ही जानलेवा था। ऊपर से मेरी सौतन ने भी मेरे साथ हितक आमेज़ रवैया शुरू कर दिया था। दिन रात मैं अपने ही घर में अपनों के जुल्म सितम का निशाना बनी रहती। जब बर्दाश्त जवाब दे जाती तो मैं कोशी को अपने साथ लिपटा कर चीख चीख कर रो पड़ती। जो तमाशा मेरे घर में दिन रात जारी रह रहा था, मैं उसे सह सह कर ज़हनी मरीज बन चुकी थी। बहाने बहाने पहले मेरी सौतन ने मेरी बेइज्जती की, फिर सास ससुर मुझ पर पिल पड़े। सारे ज़माने का गंद मुझ पर तानों की सूरत में डालते रहे। मेरे अंदर अपने ससुर के करतूतों का अलाव तो पहले ही रोशन था। ऊपर से इन सबके रवैये ने मुझे इतना तोड़ा कि मैंने इन तीनों को इबरत का निशान बनाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने इस रोज़ स्टोर का ताला खोला और तेज़ाब के कनस्तर से जग भरकर दोबारा ताला लगाकर जग संभालते सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। ऊपर पहुंची तो वो तीनों मेरे ही बारे में बातें करके दिल खोलकर हंस रहे थे। मेरे अंदर की कमज़ोरी को मेरी नफ़रत अपने साथ बहाकर ले गई और मैं चलती हुई इनके सामने पहुंच गई। वो तीनों चाय पी रहे थे। मुझ पर निगाह पड़ते ही एकदम वो हैरान रह गए। इससे पहले कि कोई बोलता, मेरा जग वाला हाथ उठा और वो तीनों तेज़ाब से नहा गए। चीखों पुकार की आवाज़ से आसपास के पड़ोसी इकट्ठा हो गए। मैं बड़ी दिलेरी से इन पर तेज़ाब फेंक कर नीचे आई, गोशी को गोद में लिया और घर से बाहर निकलकर गुजरते रक्शे में सवार हो गई। रक्शे वाले को थाने का बताकर मैं सीट पर कटे हुए दरख्त की मानंद ठहर हो गई। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा चला। फर्जी गवाहान और कमज़ोर इस तगासे की बिना पर मुझे सज़ा हो गई। जज साहब ने मेरी दरख्वास्त पर मेरी बेटी को भी जेल में मेरे पास रखने की इजाज़त दे दी, जो मेरे साथी होती है। उन तीनों को मैंने इबरत का निशान बना दिया
تاکہ مرتے دم تک وہ اپنی ناانصافیاں یاد رکھیں۔ دوسری کہانی نادار، جس کی مصنفہ ہیں فوزیہ رفیق۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ طاہرہ گھر میں داخل ہوئی تو کانوں میں اماں اور شاہ زیب کے جھگڑے کی آواز آئی۔ یہ جھگڑا کوئی نئی بات نہیں تھی، ماں بیٹا دونوں ایک ہی مزاج کے تھے، ضدی، غصیلے اور اپنی بات منوانے والے، اس لیے اکثر چھوٹی بڑی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ توری کیوں پکائی؟ تو اور کیا پکاؤں؟ تم 2 دن سے دکان بند کیے بیٹھے ہو، گوشت مرغی کے پیسے دیے تھے کیا؟ اماں بولتیں۔ اس قسم کی بحث معمول کا حصہ تھی، لیکن یہ جھگڑا کافی لمبا ہو گیا تھا۔ طاہرہ نے رک کر جھگڑے کی وجہ جاننا چاہی تاکہ جھگڑا روکنے کی کوشش کی جائے، تو اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ شاہ زیب کسی شازیہ کا نام لے کر بسط ہے کہ اسی سے شادی کرے گا، اور اماں ہمیشہ کی طرح فرناز کی حمایت کر رہی ہیں۔ شاہ زیب غیر سنجیدہ، غیر مستقل مزاج اور سطحی سوچ رکھنے والا شخص تھا۔ لطافت اور نازک خیالی سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہ تھا، اس لیے اس کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سن کر طاہرہ بہت حیران ہوئی۔ وہ ایک دم کمرے میں جا کر بولی، کون شازیہ؟ طاہرہ کی آواز سن کر اماں اور شاہ زیب خاموش ہو گئے۔ چند لمحات بعد شاہ زیب بولا، تم تو اسے جانتی ہوگی، عابد بھائی کی بیگم کی چھوٹی بہن، تمہارے کالج میں تو پڑھتی تھی۔ اچھا وہ، ویسے آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ عابد بھائی کے گھر دیکھا تھا اسے 2-1 مرتبہ۔ اماں شازیہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، نیک، شکل صورت کی بھی اچھی ہے اور نیک سیرت بھی ہے، کالج میں سبھی اسے پسند کرتے تھے، ایسی بہو تو خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ ارے چپ رہے، اماں گرجیں، مجھے نہیں چاہیے اچھی بہو، یہ بھی تو بتاؤ کہ جی بھر کے کنگلی ہے، نہ ماں نہ باپ، ایک بھائی اور وہ بھی ملازمت والا، اس کے اپنے بیوی بچے ہیں، وہ کیا دے گا ہمیں؟ اماں، شازیہ جیسی لڑکی گھر میں سکون اور امن لائے گی، طاہرہ بولی، چک چک کرنا اس کی عادت نہیں۔ مجھے نہیں ضرورت ایسی بہو کی، مجھے فرناز جیسی لڑکی چاہیے جو میرا گھر بھر دے، اتنا کہ میں تمہاری شادی بھی اسی سامان میں سے کر دوں۔ فرناز جیسی لڑکی؟ وہ ہاتھ لگانے دے گی آپ کو اپنے سامان کو؟ طاہرہ بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ شاہ زیب اور اماں میں پھر لڑائی ہونے لگی۔ طاہرہ نے چند دن شازیہ کی حمایت کر کے اماں کے طعنے سنے، پھر خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ اسے جلد ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ شاہ زیب چونکہ رشتے اور وفا نبھانے والا شخص نہیں، اس لیے اس کے معاملے میں بولنا اچھا نہیں۔ اس کے دماغ میں بس ایک خیال آ گیا ہے، اماں کی مخالفت کی وجہ سے اپنی ضد پر قائم ہے، ضدی ہونے کی وجہ سے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا۔ کچھ عجب نہیں کہ شازیہ کو بیاہ کر گھر میں پرانی کرسی کی طرح رکھ کر بھول جائے۔ شازیہ سفید پوش طبقے کی لڑکی تھی، والدین وفات پا چکے تھے، بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی، بڑی بہن شادی شدہ تھی، بھائی بھابھی اور بہن نے مل کر اسے پڑھایا لکھایا تھا اور نہایت مشکل سے اس کے لیے چند چیزیں جمع کی تھیں۔ فرناز شاہ زیب کی رشتے کی پھوپھی ذات تھی، اس کے والد کا بہت بڑا مرغی خانہ تھا، گھر میں خوشحالی تھی، لیکن وہ بھی اماں اور شاہ زیب جیسا مزاج کی تھی، زبان چلاتے ہوئے اکثر عقل استعمال کرنا غیر ضروری سمجھتی تھی۔ 4 سال پہلے اس کا نکاح دبئی میں مقیم اپنے چچا زاد سے ہوا تھا۔ کسی بات پر فرناز کے والد اور چچا میں جھگڑا ہو گیا، بات بہت بڑھ گئی، کئی دن تک دونوں اطراف سے الزام تراشی کا سلسلہ جاری رہا۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب فرناز کے چچا اور چچی فرناز کے گھر کی نشست گاہ میں موجود تھے اور فرزان کے والدین سے جھگڑ رہے تھے، تو فرناز نشست گاہ میں پہنچ گئی اور اپنے چچا اور چچی کو ترکی بترکی جواب دینے لگی۔ اس بدتمیزی پر چچا اور چچی دونوں حیران رہ گئے۔ یہاں سے جا کر انہوں نے اس قصے کا ڈھنڈورا پورے خاندان میں پیٹا، ہزاروں باتیں بنی،
कई झगड़े और हुए और रुखसती की तारीख के बजाय तलाकनामा खत आया। आम हालात होते तो अम्मा को शाह साहब और फन्नास की शादी का ख्याल भी जाहिर करने की हिम्मत ना होती। तलाक और फन्नास के रवैये ने इसका नाम खानदान भर में उछाला था। फन्नास के वालिदैन भी ये सोचने लगे थे कि अपने बराबर के ख़ानदान में फन्नास की शादी मसाइल में इजाफा करेगी। अगर अपने ख़ानदान से कम हैसियत वाले घराने की आंखों पर रुपए की पट्टी बांधती जाए तो मुमकिन है लड़के वाले दौलत और ज़्यादा जहेज के रौब में फन्नास की खामियां नज़रअंदाज करते, क्योंकि इसके सुधरने का कोई इम्कान नज़र न आता था। शाहज़ेब को अपने वालिद से अच्छी खासी बड़ी चलती हुई दुकान मिली थी, लेकिन शाहज़ेब काम के मामले में भी गैर संजीदा था। सर दर्द या हल्का सा बुखार भी होता तो 3-3 दिन दुकान न खोलता। हाथ में पैसे होते तो बेसोचे समझे खर्च कर देता। इन हालात में जब शाहज़ेब ने धमकी दी कि अगर इसकी बात न मानी गई तो वो माँ बहन से कोई ताल्लुक़ न रखेगा, ना ही घर का खर्च देगा, तो अम्मा बेबस हो गईं। शाज़िया को 100 बद्दुआएं देकर ब्याह लाईं। ये शादी शाज़िया के लिए बदनसीबी का पैगाम लाई, क्योंकि शाज़िया की अच्छी आदतों की शाहज़ेब और अम्मा को ज़रूरत न थी। अम्मा ताने देती कि चंद जोड़े कपड़े और बर्तन लाई है, न सोफ़े, न कालीन, न जूसर, न चौपर, न सोना, न मोती, जेवर अगर कोई है तो अपने पास ही रखा होगा, हमें तो नज़र नहीं आया। जाने क्या क्या है का जवाब ये था कि शाज़िया की वालदा की सोने की 2 चूड़ियाँ थीं। एक उन्होंने बड़ी बेटी और एक बहू को शादी पर दे दी थी। शाज़िया के लिए मुश्किल से एक लॉकेट और एक जोड़ी बूंदे बने थे, तो भाभी और बहन ने अपनी अपनी चूड़ी दे दी। इसी जेवर पर अम्मा की नज़र थी। उठते बैठते जिक्र होता, ताहिरा टोकती तो इसे भी बातें सुनना पड़ती। शादी के पहले दिन ही से शाज़िया की ज़िंदगी रंजो गम की तस्वीर बन गई। हर बात पर डांट फटकार, हर काम में नुक्स, खाने पीने पर एतराज़ कि कौन सा नवाब के घर से आई हो कि पुलाव खाया जा रहा है। सारे घर वालों से आखिर में खाना मिलता, बैठी भी नज़र आ जाती तो कोई नया काम बता दिया जाता। ताहिरा हाथ बटाने की कोशिश करती तो अम्मा इसे किसी बहाने से शाज़िया के पास से हटा देती। शाहज़ेब ने भी शाज़िया को कोई सुख न दिया। इसके खाने पीने, सोने जागने, काम करने और आने जाने का कोई बाकायदा वक्त नहीं था। किसी वक्त भी खाना लाने, कपड़े इस्त्री करने या दोस्तों के लिए चाय बनाने का हुक्म मिल जाता। रात को किसी भी वक्त पानी या चाय मांग ली जाती। शाज़िया तमाम काम करती, लेकिन हर काम में नुक्स निकालने की आदत शाहज़ेब को भी थी। अम्मा तो लड़ झगड़ कर शाहज़ेब से रकम निकलवा लेती थी। शाज़िया के हाथ में मुश्किल ही से कोई पैसा आता। अम्मा को खबर होती तो गोश्त सब्ज़ी मंगवाने का कहकर मांग लेती। शाहज़ेब पर दुकान बंद करने का दौरा पड़ता तो शाज़िया से दिए गए पैसे वापस मांगता। वो कहाँ से देती? जवाब में फजूल खर्च, चटोरी और नवाबजादी कहलाती। आइंदा लेके दिखाना मुझसे 1 रुपया भी, ये ऐसे मौके पर शाहज़ेब का पसंदीदा जुमला था। इन्हीं हालात में ताहिरा का रिश्ता इसकी सहेली के भाई से तय हो गया। ताहिरा की खूबियों ने इसका नाता अच्छे खुशहाल घराने में जोड़ दिया। अम्मा का ख्याल था कि ताहिरा का जहेज शानदार होना चाहिए, ताकि जो बेइज्जती शाज़िया ने हमारी की है इसका दाग धुल सके। ताहिरा के लिए अम्मा ने कुछ रुपया जेवर वगैरह जोड़ा था। बाकी का मुतालबा शाहज़ेब से हुआ। गैर मुतवक्का तौर पर शाहज़ेब ने रकम दे दी। अम्मा रकम के कम होने की शिकायत और ख़रीदारी साथ साथ करती रहीं। अम्मा ने शाज़िया के 4 जोड़े और बर्तन बग़ैर पूछे उठाकर अपनी अलमारी में बंद कर लिए। शाज़िया ने शिकायत न की तो कहने लगी, ज़रा अपनी चूड़ियाँ उतारना, तुम्हारा और ताहिरा का नाप एक है, नाप लेकर सुनार से चूड़ियाँ बनवानी हैं। चूड़ियाँ शाज़िया की कलाइयों से अम्मा की अलमारी में मुंतकिल हो गईं और कभी न मिलीं। शाज़िया बुज़ुर्गों पर एतराज़ और इनसे मुतालबे करने की आदी न थी, खामोश हो रही, लेकिन दिल को खूब चोट लगी कि माँ, बहन और भाभी की निशानी और कुर्बानी गई खास से।
اماں کے دل میں چور تھا۔ ایک دن سوچا کہ کہیں شازیہ شاہزیب یا طاہرہ سے ذکر نہ کرتے۔ شاہزیب گھر آیا تو شازیہ کی موجودگی میں بولی، دیکھو شاہزیب، 2 تار جیسی پتلی چوڑیاں میں نے تمہاری بیوی سے ناپ لینے کے لیے لی تو 100 دفعہ مانگ چکی ہے۔ یہ خیال نہ ہوا کہ بھابھی کو بھی نند کی شادی کے لیے کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ ہاں ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، شاہزیب بولا، تمہیں بھی تو تمہاری بہن اور بھابھی نے ہی یہ چوڑیاں دی تھیں۔ تم بھابھی ہو کر اپنی نند کو 2 چوڑیاں بھی نہیں دے سکتی۔ اور چوڑیاں طاہرہ کے زیورات میں رکھ دی گئیں اور شازیہ آنسو بہا کر خاموش ہو رہی۔ طاہرہ کی شادی ہوئی تو شازیہ کو دکھ سہتے 2.25 سال کے قریب عرصہ ہو چکا تھا۔ طاہرہ کے چلے جانے سے شازیہ کے دکھ درد بانٹنے والا کوئی نہ رہا۔ اس کی غذا اور روکھی سوکھی ہو گئی۔ طاہرہ کبھی کبھی اس کے لیے چھپ کر کوئی اچھی چیز کھانے کے لیے رکھ لیتی تھی۔ طاہرہ ملنے کے لیے آتی تو اس کے زخموں پر مرہم رکھتی۔ ایک دن آئی تو شازیہ کو الگ لے جا کر اس کی چوڑیاں اس کو واپس کر دی اور کہا کہ مجھے فرید نے چوڑیاں لے کر دی ہیں، اپنی چوڑیاں بھائی کے گھر رکھوا دو۔ شازیہ نے منع بھی کیا لیکن طاہرہ نہ مانی۔ کافی دنوں کے بعد فرناز کے لیے کہیں شادی کی بات چلی۔ یہ خبر اماں کے کانوں تک پہنچی تو سینے پر سانپ لوٹنے لگے کہ اب نہ جانے کس خوش نصیب کا گھر بھرے گا۔ ایک دن اماں کی ملاقات کسی تقریب میں فرناز کی خالہ سے ہو گئی۔ اماں نے گن سن لینے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ فرناز کے والدین انجانے اور بڑے لوگوں میں رشتہ دینے سے گھبرا رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ فرناز کی حرکتوں سے واقف نہیں ہیں۔ بعد میں بات کھلی تو زیادہ برا ہوگا۔ وہ لوگ مہذب اور سلجھے ہوئے ہیں، فرناز کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ تفصیل بتا کر خالہ شکوہ کرنے لگیں، بہن تم نے بھی تو آس دلا کر شاہزیب کی شادی کہیں اور کر دی۔ یہ سن کر اماں کے دل پر چھریاں چل گئیں۔ فرناز کو بہو بنانے کی دبی ہوئی خواہش پھر دل میں ابھرنے لگی۔ گھر پہنچنے تک 100 بار غور کیا۔ دل نے ہر بار جواب دیا کہ فرناز کو اب بھی بہو بنایا جا سکتا ہے۔ شاہزیب کون سا شازیہ کے لیے جان دینے کو تیار رہتا ہے؟ اس کو راضی کرنا کچھ مشکل نہیں۔ ویسے بھی 2 سال سے اوپر ہو چکا ہے اور اماں دادی جان نہ کہلا سکیں۔ اماں نے پوری شدت سے شاہزیب کا پیچھا لے لیا، فرناز کی تعریفیں، شازیہ کی برائیاں کر کے نئی پرسکون زندگی کے ایسے خواب دکھائے کہ شاہزیب جلدی اماں کی ہر بات خلاف عادت خاموشی سے سننے لگا۔ اماں نے یہ دیکھ کر شازیہ کے لیے کوسنوں اور تانوں کی رفتار تیز کر دی۔ اتفاق سے ان دنوں سردی پڑ رہی تھی۔ شاہزیب کو زکام و بخار نے آ لیا۔ وہ دکان بند کر کے بستر پر پڑ گیا۔ عام حالات میں ایسا ہوتا تو اماں شاہزیب کو جلد سے جلد بستر چھوڑنے اور دکان کھولنے کا مشورہ دیتی، لیکن اس دفعہ انہوں نے نیا حربہ استعمال کیا۔ شاہزیب کو بار بار یہ احساس دلانے لگیں کہ بیچارے شاہزیب پر پورے خاندان کی کفالت کا بوجھ ہے۔ کام کی زیادتی سے اکثر تھک کر بیمار ہو جاتا ہے، گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ شازیہ تو ناکارہ ہے، پڑھی لکھی ہے، یہ نہیں سوچتی کہ کہیں نوکری کر کے شوہر کا ہاتھ بٹائے، اور نہ اس کے میکے والے اس قابل ہیں کہ اسے برے وقت میں اسے کچھ دے سکیں۔ شازیہ کا بھائی تو کنگالوں کا شہنشاہ ہے۔ یہی فرناز اگر آج میری بہو ہوتی تو کیا فکر تھی؟ شاہزیب اس کے ابا کے کاروبار کا حصے دار ہوتا، چلا چلایا کاروبار ہے، اور پھر داماد سے کون جھگڑتا ہے، گھر بیٹھے کھانے کو ملتا رہتا۔ یہ آخری جملہ شاہزیب کے لیے بہت پرکشش تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ پچھتانے لگا کہ کیوں شازیہ سے شادی کی غلطی کی، ایک دن بھی تو سکون کا سانس نہ لیا۔ شازیہ کو چھوڑنے اور فرناز کو اپنانے پر دل بہت آبدیدہ ہو گیا۔ شاہزیب اماں سے فوراً بات کرنے کی ضد کرنے لگا۔ اماں نے سمجھایا، طاہرہ شور مچائے گی، وہ چند دنوں میں ہفتے بھر کے لیے اسلام آباد جا رہی ہے۔ ان دنوں
شازیہ کو کوئی بہانہ کر کے بھائی کے گھر بھیج دینا، وہیں طلاق بھی پہنچ جائے گی۔ ایسے وقت شازیہ اور طاہرہ موجود نہ ہو تو اچھا ہے۔ اب شاہ کے لیے انتظار مشکل ہو گیا۔ آنے والے عیش و طرب کے دنوں کے خواب دیکھنے لگا۔ اماں نے اس کی تسلی کے لیے فرناز کے گھر جا کر بات کی۔ انہوں نے شازیہ کی طلاق کا مطالبہ کیا، جو طاہرہ کے اسلام آباد میں جاتے ہی پورا کر دیا گیا۔ طاہرہ اسلام آباد سے واپس آئی تو شازیہ کو نہ پا کر سوال کیا۔ جو جواب ملا وہ سن کر اس کے دل کو سخت صدمہ ہوا، لیکن خلاف معمول آہستہ آواز میں بولی، اچھا ہوا بیچاری کی جان چھوٹ گئی۔ 15 ہی دنوں بعد فرناز دلہن بن کر شاہ کے گھر آ گئی۔ سارا گھر طرح طرح کے سامان اور الماریاں کپڑوں اور زیورات سے بھر گئیں۔ باورچی خانہ جدید مشینوں اور خوبصورت برتنوں سے سج گیا، لیکن گھر میں سکون پھر بھی نہ آ سکا، اس لیے کہ اماں، شاہ اور فرناز تینوں گرم مزاج تھے۔ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا کسی کو نہ آتا تھا۔ فرناز شازیہ کے ساتھ ہونے والے سلوک سے آگاہ تھی۔ ایسا سلوک برداشت کرنا اس کی عادت ہی نہ تھی۔ اماں اور شاہ میں بھی برداشت کا مادہ نہ تھا، اس لیے روز لڑائی جھگڑے معمول بن گئے۔ پہلے اماں اور شاہ بولتے اور شازیہ سنتی، اب تینوں بولتے اور فرناز سب سے زیادہ چیختی، بار بار ایک ہی جملہ دہراتی، مجھے شازیہ نہ سمجھنا۔ گھر کا کام پہلے طاہرہ اور پھر شازیہ سنبھالتی تھیں۔ اماں نے مدتوں سے چولہے کو ہاتھ بھی نہ لگایا تھا، نہ کپڑوں، برتنوں اور گھر کی صفائی پر توجہ دی تھی۔ یہی عادت فرناز کی بھی تھی۔ نہ والدین کے گھر میں رہ کر کام سیکھا اور نہ یہاں آ کر ضروری سمجھا۔ چند ہی دنوں میں گھر میں بے ترتیبی اور بد نظمی نظر آنے لگی۔ اماں نے یہ سوچا ہی نہ تھا کہ فرناز بھلا شازیہ کی طرح ان کے پل پل کے احکامات کیوں مانے گی۔ شاہ شادی کے بعد پہلی مرتبہ کام پر جانے لگا تو نہ لباس تیار تھا، نہ جوتے، نہ ناشتہ۔ اتنے دن سے نئی دلہن بنی سب پر حکم چلاتی تھی۔ حکم نہ اماں مان سکتی تھیں اور نہ ہی شاہ، کیونکہ یہ دونوں بھی صرف حکم دینے کے عادی تھے۔ شاہ اتنے دنوں سے باہر سے کھانا لا رہا تھا، لیکن اب چاہتا تھا کہ گھر سے ناشتہ کر کے جائے۔ اماں نے فرناز سے کہا تو وہ بولی، میں نوکرانی نہیں ہوں، اپنے کھانے پینے کا خود بندوبست کرو۔ ناشتہ پھر باہر سے آیا۔ تھیلوں میں سب سے پہلے فرناز نے ہی پسند کی چیزیں نکالیں اور اکیلی بیٹھ کر کھانے لگی۔ دوپہر کو طاہرہ آئی تو اس گھر کی شکل سنواری اور کھانا پکایا جو سب سے پہلے فرناز نے ہی نکال کر کھایا۔ اگلے ہی دن فرناز نے اپنے میکے سے ایک ملازمہ بلوائی جو صفائی وغیرہ بھی کرتی اور کھانا بھی پکاتی۔ کیا کرنا ہے اور کیا پکانا ہے وہ صرف فرناز کا حکم مانتی۔ اماں یا شاہ کی بات سنی انسنی کر دیتی۔ کھانا صرف فرناز کی مرضی کا پکتا، کوئی کھائے نہ کھائے، فرناز کو اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اکثر صرف اپنے لیے پکواتی۔ والدین سے ملنے جاتی تو ملازمہ ساتھ جاتی، گھر اجاڑ پڑا رہتا۔ اماں اور شاہ کو تو پانی بھی کہہ کر پینے کی عادت تھی۔ ایسی صورتحال میں ان کا گزارا کیسے ہوتا؟ دونوں ہی فرناز سے مطالبہ کرتے تو وہ 100 باتیں سناتی اور ہل کر نہ دیتی، لہٰذا دونوں کو خود کام کے لیے اٹھنا پڑتا۔ زبان چلاتے جاتے آدھا ادھورا کام کرتے اور جواب میں فرناز کے تانے سنتے۔ 2.5 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن فرناز کے والد ملنے آئے اور شاہ سے کہنے لگے، میں ایک ریسٹورانٹ کھول رہا ہوں، اپنی مرغی سے 16 پکوان بنانے کی تیاری کی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر تم اپنی دکان بیچ کر رقم مجھے دو تو میں تمہیں اپنے کاروبار کا حصہ دار بنا لوں۔ تمہاری دکان کی اتنی آمدنی نہیں جتنی میری ہے، تم پڑھے لکھے ہو، ریسٹورانٹ کے مینیجر بن جاؤ تو صرف رات کو چند گھنٹے کا کام کرنا ہوگا۔ شاہ بھی سن کر بہت خوش ہوا۔ دل میں خیال آیا کہ یہ کام کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کل کو یہ ریسٹورانٹ میرا ہی ہو جائے۔
جلدی دکان فروخت کر کے رقم سسر کے حوالے کرتی۔ شاہ زیب یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ دل میں خیال ہوا کہ یہ کام کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کل کو یہ ریسٹورانٹ میرا ہی ہو جائے۔ جلدی دکان فروخت کر کے رقم سسر کے حوالے کرتی۔ فرناز کے والد نے یہ پیش بندی فرناز کے تحفظ کے لیے کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ شاہ زیب مالی طور پر آزاد نہ ہو سکے، اس کا پیسہ سسر کے کاروبار میں پھنسا رہے، وہ زیادہ سے زیادہ ان کا محتاج ہو، خود کو سسر کا ملازم سمجھے تاکہ فرناز کو چھوڑنے کا خیال بھی اس کے دل میں نہ آئے۔ طاہرہ نے شازیہ سے ملنا جلنا نہیں چھوڑا تھا، وہ اسے ملنے اس کے گھر جاتی، اس کی دل جوئی کی کوشش کرتی۔ شازیہ نے بھی بھائی پر بوجھ بننے کے بجائے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا، قرآن مجید بھی پڑھاتی اور عام اسکول کے بچوں کو بھی سبق یاد کراتی۔ شازیہ کو بھائی کے گھر رہتے ہوئے 8 ماہ ہوئے تھے کہ طاہرہ اس کے لیے شادی کا پیغام لائی۔ ناصر طاہرہ کے شوہر فرید بھائی کے نہایت قریبی دوست تھے۔ ان کی بیگم فوت ہو چکی تھیں، 2 بچے تھے، 3 برس کا کاشف اور 8 ماہ کی سارہ۔ دونوں بچے، خاص طور پر سارہ کی پرورش ان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ طاہرہ نے شازیہ کی نرم مزاجی اور اچھی عادتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ناصر کو یقین دلایا کہ شازیہ سے شادی کے بعد آپ کو گھر اور بچوں کی طرف سے بے فکری ہو جائے گی۔ شازیہ کے بڑوں نے اس رشتے کے لیے نہایت خوشی سے رضامندی دی۔ شازیہ کو بلا وجہ اعتراض کی عادت نہ تھی، گھر والوں کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئی، لہٰذا شادی ہو گئی۔ ناصر بہت دولت مند نہیں، پھر بھی اچھے خوشحال شخص تھے۔ شازیہ کو اس شادی سے نہایت سکھ اور سکون ملا، اور اس سے بڑھ کر اس نے ناصر اور بچوں کے لیے راحت اور سکون کا اہتمام کیا۔ ناصر نہایت شکر گزار تھے، وہ حقیقتاً گھر اور بچوں کی طرف سے بے فکر ہو گئے۔ شاہ زیب ریسٹورانٹ جانے لگا تھا، کبھی کبھی رات کو دیر ہو جاتی، فرناز سو چکی ہوتی، کھانا گرم کروانے کے لیے اسے کوئی نہ ملتا۔ 1-2 بار اماں سے کہا تو اماں کہنے لگی، میری عمر ہے رات کو 1 بجے باورچی خانے میں جانے کی۔ بات ٹھیک بھی تھی، اماں اب کچھ کمزور ہو گئی تھیں۔ ایسے حالات میں شاہ زیب خود کوشش کرتا، کئی بار ہاتھ جلا، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ڈھونڈنے پر کوئی روٹی چاول یا سالن نہ ملا، یا اتنا کم ملا کہ کھانا شروع ہوتے ہی ختم کرنا پڑے۔ ایک بار غصے میں کھولتا ہوا فرناز پر برسا تو وہ جواب میں بولی، ریسٹورانٹ سے آئے ہو اور بھوکے ہو، کھا کر کیوں نہیں آتے؟ کیوں کھا کر آیا کروں میں، روز ایک جیسے کھانے؟ تم کس لیے ہو؟ میں کس لیے ہوں؟ فرناز غصے سے چلائی، کم سے کم تمہاری خدمت کے لیے نہیں ہوں۔ اپنی اماں سے کہو نا کہ تمہارے لیے روٹیاں پکائے، ایک ایک چیز گھر میں میری لائی ہوئی استعمال کرتے ہیں اور کام بھی میں ہی کروں ان کا۔ تم میرے ابا کے ملازم ہو، میں تمہاری نوکرانی نہیں۔ یہ جواب سن کر شاہ زیب ساری رات غصے میں کھولتا رہا، لیکن نہ کچھ کر سکا نہ کچھ کھا سکا۔ اماں کو فرناز کے گھر پر دینے والے جس سامان کا بہت شوق تھا، اس پر اماں کا کوئی اختیار نہ تھا۔ ایک دن فرناز بازار گئی تھی کہ طاہرہ اپنی ساس کے ساتھ اماں سے ملنے آئی۔ طاہرہ نے ہی چائے بنائی اور فریج سے پھل نکالے، ابھی برتنوں میں رکھ رہی تھی کہ اماں باورچی خانے میں آ گئیں اور طاہرہ کو واپس نشست گاہ میں بھیج دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ طاہرہ کی ساس کو معلوم ہو کہ ان کے لیے اس گھر میں چائے بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اماں کی جوش آمد آئی تو الماری میں سجے خوبصورت برتنوں کے سیٹ میں سے پیالیاں اور تھالیاں نکال کر کھانے پینے کا سامان ان میں ڈالا اور مہمانوں کو پیش کر دیا۔ ابھی مہمان کھا پی ہی رہے تھے کہ فرناز آ گئی۔ اتنے برتن میز پر رکھے دیکھ کر اس کا پارا آسمان پر پہنچ گیا۔ مہمانوں کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر بولی، کس نے نکالے ہیں یہ برتن؟ پھر جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، 1 منٹ کے اندر اندر ان کو دھو کر واپس رکھا جائے، کسی کو قیمت معلوم ہے ان کی؟ طاہرہ غصے میں کوئی جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ اس کی ساس نے ہاتھ دبا کر اسے خاموش کر دیا۔ فرناز چلی گئی۔
تو طاہرہ کی ساس نے ان کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی اور کہا، بہن آپ نے اس لڑکی میں کیا دیکھا تھا؟ یہی برتن، اماں کے منہ سے نکلا۔ انہی حالات میں 5 برس بیت گئے اور طاہرہ اور فرید ملک سے باہر چلے گئے۔ ادھر شازیہ کے بھی بچے ہو چکے تھے۔ طاہرہ ماں اور بھائی کی طرف سے بہت فکر مند رہتی تھی، لیکن چونکہ اس کے شوہر فرید کی نوکری کا معاملہ تھا، اسے اس لیے ملک چھوڑنا ہی پڑا۔ وہ اماں اور شاہ زیب کے حالات سے باخبر رہنے کی پوری کوشش کرتی۔ بے ترتیب اور بد نظم زندگی نے اماں اور شاہ زیب کے مزاج اور صحت پر بہت برا اثر ڈالا۔ اماں کوشش کرتی کہ طاہرہ کو ہر طرح سے تسلی دیں۔ چند ماہ اور گزرے کہ ایک دن ناصر نے گھر آ کر شازیہ سے کہا، اگر فرصت ہے تو چلو، کہیں ضروری جانا ہے۔ کہاں؟ شازیہ حیرت سے بولی۔ چلو راستے میں بتاتا ہوں، بچوں کو کچھ دیر کے لیے ان کے ماموں کے ہاتھ چھوڑیں گے۔ گاڑی میں بیٹھ کر ناصر بولے، ہو سکتا ہے جو بات میں تم سے کہنے جا رہا ہوں تمہیں اچھی نہ لگے، یا میرا تم سے یہ سب کہنا اچھی بات نہ ہو، لیکن نہایت مجبوری میں تم سے یہ سب کہہ رہا ہوں۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ شازیہ سخت پریشانی کے عالم میں بولی۔ تمہارے بھائی کے گھر کھو آئیں پھر بات کرتا ہوں۔ اب بتائیے کیا بات ہے؟ بچوں کو چھوڑنے کے بعد شازیہ بے چینی سے بولی۔ مجھے چند دن پہلے فرید کا فون آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ طاہرہ بھابھی بہت پریشان ہے۔ کتنے ہی دنوں سے اسے اماں اور اپنے بھائی کی کوئی خبر نہیں ملی۔ بھائی اور بھابھی کے نمبروں پر فون کرتی ہے مگر کوئی فون نہیں اٹھاتا۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں معلومات حاصل کروں کہ کیا معاملہ ہے۔ میں اسی دن طاہرہ کی والدہ کے گھر گیا۔ معلوم ہوا کہ فرناز جان بوجھ کر طاہرہ کا فون نہیں سنتی۔ شاہ زیب کا فون کتنے دنوں سے بند پڑا ہے کیونکہ وہ سخت بیمار ہے۔ ہر وقت کے غصے اور چیخنے چلانے سے اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ کم اور بے قاعدہ خوراک نے صحت تباہ کر دی ہے۔ اس کے اعصاب سخت متاثر ہوئے ہیں۔ چہرہ دائیں طرف سے اور دایاں بازو سن ہو رہے ہیں اور صحیح طرح سے حرکت نہیں کرتے، تاہم وہ بات کر لیتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اماں گھر سے غائب ہیں۔ ہیں؟ اماں غائب ہیں؟ شازیہ سخت حیران ہوئی۔ ہاں، ناصر بولے۔ شاہ زیب نے فرناز سے پوچھا تو وہ بولی، مجھے کیا معلوم، اماں بچی تو نہیں ہے، اپنی مرضی سے ہی کہیں گئی ہوں گی۔ یہ جواب صاف بتاتا ہے کہ فرناز اماں کے بارے میں جانتی ضرور ہے مگر بتاتی نہیں۔ میں نے بھی محترمہ سے پوچھا تو یہی کہا کہ مجھے کیا معلوم۔ مجھے اچانک اللہ نے راہ سجائی۔ تم جانتی ہو اور مجھے طاہرہ بھابھی نے بتایا تھا کہ فرناز بھابھی سسرال والوں سے زیادہ اپنی ملازمہ کو اہمیت دیتی ہے تاکہ انہیں احساس دلائے کہ تم لوگ میرے لیے اس ملازمہ سے بھی کم اہم ہو۔ میں نے ملازمہ کو جا پکڑا۔ تھوڑی سی ڈانٹ ٹپٹ کے بعد اس نے بتایا کہ اماں کمزور ہو گئی ہیں۔ ایک تو عمر کا تقاضا ہے، پھر ناقص طرز زندگی سے اکثر بیمار رہتی ہیں، ہاضمہ خراب رہتا ہے، اس لیے باجی نے انہیں بوڑھوں کے خیراتی ادارے میں داخل کرا دیا ہے۔ کیا کہا؟ خیراتی ادارہ؟ شازیہ کو سخت حیرت اور صدمہ ہوا۔ ہاں، میں نے شاہ زیب کے علاج اور دیکھ بھال کا بندوبست کروا دیا ہے، امید ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، زندگی بے ترتیبی کا نام نہیں، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ زندگی کس ڈھنگ سے گزارتا ہے، بہتر ہے کہ سنبھل جائے۔ البتہ اماں کا مسئلہ ہے، فرید کی نوکری کے معاہدے کو ختم ہونے میں پورا 1.5 سال باقی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اماں کو ہم گھر لے آئیں۔ مجھے معلوم ہے یہ تمہارے لیے خوشگوار فیصلہ نہیں ہے، میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں، تم انکار کر سکتی ہو، میں کوئی اور بندوبست کرنے کا پھر سوچوں گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ خوشی سے اماں کو لے آئیں۔ مجھے اسی جواب کی امید تھی، اسی لیے تو میں نے گاڑی اس راستے پر ڈال دی تھی۔ ناصر مسکرائے اور گاڑی روک دی۔ شازیہ نے دیکھا کہ گاڑی بزرگ گھر نامی ادارے کے باہر کھڑی تھی۔ تیسری کہانی، اس کی راوی ہیں سعیدہ افضال۔
تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں جدہ سے اپنے پرنسپل کے حکم پر چند ویزے لے کر پاکستان آیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کمپنی کے چند کام کروانے تھے، ورنہ میرا جی پاکستان آنے کو چاہتا ہی نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہرگز نہ تھی کہ مجھے اپنے وطن سے محبت نہ رہی تھی۔ وطن سے پیار تو ماں سے گہرا اور اٹوٹ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بچپن سے حالات کچھ ایسے رہے تھے کہ اپنوں کے رویوں نے دل برداشتہ کر کے مجھے وطن سے دور جا پھینکا۔ ایک چھوٹی بہن کے سوا کوئی رشتہ ایسا نہیں رہا تھا جس پر اعتبار کیا جا سکتا۔ میری والدہ کی وفات اسی بہن کی پیدائش پر ہوئی تھی۔ میں اس وقت 9 برس کا تھا۔ والدہ کا کفن میلا ہونے سے پہلے ہی والد صاحب دوسری بیوی لے آئے۔ اس عورت نے روایتی سلوک کیا، اتنا ظلم کیا کہ زندگی سے نفرت ہو گئی۔ اگر صفیہ نہ ہوتی تو میں گھر سے کب کا بھاگ چکا ہوتا۔ اپنی معصوم بہن کے لیے مجھے روز جینا اور روز مرنا پڑتا۔ والد صاحب ہمارے خالہ سے قطعی آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے۔ یہ بھی اچھا ہوا، مجھے ان سے کوئی توقع ہی نہ تھی، اسی لیے اپنے پیروں پر جلد سے جلد کھڑا ہونے کی خواہش بیدار ہو گئی، جس نے آگے چل کر میری بڑی مدد کی۔ میں نے انٹر تک تعلیم خود اپنی کمائی سے جد و جہد سے حاصل کی۔ اس سارے عرصے میں میرا ایک دوست بنا، اس کا نام خیات اللہ تھا۔ 9ویں کلاس تک ہمارا اسکول کا ساتھ رہا تھا۔ میں پڑھائی کے لیے اپنے ماموں کے یہاں چلا جاتا تھا۔ ان کے یہاں بجلی تھی اور ہمارے گھر میں دیر تک بجلی جلائے رکھنے کی ممانعت تھی۔ میں جانتا تھا والدہ محترمہ کو میری پڑھائی سے سخت کدورت رہتی ہے، اس لیے بجلی 9 بجے بند کرنے کے آرڈر نافذ کر رکھے تھے۔ میرے ماموں کا لڑکا اقبال میری ہی عمر کا تھا۔ وہ مجھے اپنے یہاں پڑھائی کے لیے بلا لیا کرتا تھا۔ اس کی انگریزی کمزور تھی اور میں اس مضمون میں سب سے آگے تھا۔ اپنی مدد کے لیے وہ بلا لیتا تھا۔ حیات علی سے میری دوستی وہیں ہوئی۔ ماموں کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر وہ رہتا تھا۔ اس کے والدین گاؤں میں تھے، یہاں وہ اپنے چچا کے پاس تعلیم حاصل کرنے آتا تھا۔ ہم دونوں کے حالات میں کچھ باتیں مشترک تھیں، اس لیے گہرے دوست بن گئے۔ 9ویں کے بعد وہ چچا کے سلوک سے دل برداشتہ ہو کر گاؤں واپس چلا گیا اور میں ایک انتہائی وفادار اور جان دینے والے دوست کی رفاقت سے محروم ہو گیا۔ ہم خط پابندی سے ایک دوسرے کو لکھتے رہے۔ وہ پرائیویٹ طور پر میٹرک پاس کر رہا تھا، امتحان دینے شہر آیا، مجھ سے ملا۔ اس کی پہلے سے زیادہ اچھی شکل نکل آئی تھی۔ خوش شکل تو وہ تھا ہی، یہاں اس کی صحت اچھی نہیں رہتی تھی۔ گاؤں جانے کے بعد وہ صحت مند ہو گیا، قد بھی اچھا نکل آیا اور وہ نظر لگنے کی حد تک خوبرو ہو گیا تھا۔ خدا جانے اسے دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال کیوں آتا تھا کہ میری مظلوم بہن صفیہ سے اگر اس کی شادی ہو جائے تو یہ ایک مضبوط بندھن ثابت ہوگا۔ وہ لاکھوں میں ایک تھا، مگر شاید قسمت میں ایسا نہیں تھا۔ میری ستیلی ماں نے اپنا اختیار استعمال کر کے صفیہ کے لیے اپنے بھانجے کا رشتہ کروا دیا۔ اس کا بھانجا پلے درجے کا آوارہ اور فضول خرچ تھا۔ اس کی ماں نے لاڈ پیار سے اسے بہت بگاڑ دیا تھا اور اب ایسی لڑکی سے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی جو اسے سنبھال لے۔ اس کی نظر انتخاب صفیہ پر پڑی۔ بہن کے پاس رشتہ لے کر پہنچی اور چند دنوں میں بات پکی کر کے منگنی کی انگوٹھی صفیہ کی انگلی میں ڈال دی گئی۔ اس خبر سے مجھے ذہنی دھچکا پہنچا۔ میں صفیہ سمیت ان کی دنیا سے نکلنا چاہتا تھا۔ ماں نے چالاکی سے کام لے کر صفیہ کو اپنی جانب زبردستی گھسیٹ لیا تھا۔ اس نے جب یہ محسوس کیا کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں تو منگنی کے بندھن کو مضبوط نہ سمجھتے ہوئے اچانک نکاح کا اعلان کر دیا۔ ان دنوں والد صاحب علیل تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں مستقل علاج کا مشورہ دیا تھا۔ ہم سے یہ بیماری چھپائی گئی۔ والدہ صاحبہ نے جلد از جلد ابا کی تھوڑی بہت جائیداد اپنے نام کروا لی اور اب وہ صفیہ کے نکاح کی جلدی مچا رہی تھیں۔ جانتی تھیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو شبیر کسی صورت بہن کا ہاتھ
اس کے نکمے بھانجے کے ہاتھ میں دینے پر تیار نہ ہوگا۔ بدنصیبی دیکھیے کہ صفیہ کے نکاح کے دن والد صاحب کی حالت بگڑ گئی۔ شاید وہ اپنی بیوی کے فیصلوں پر اندر ہی اندر کڑتے رہے ہوں گے، منہ سے کچھ بولنے کی ہمت نہ پاتے تھے۔ اس نکاح سے بھی وہ خوش نہیں تھے، مگر بیوی کی ہر درمی نے انہیں بے بس بنا دیا تھا۔ جو کام وہ اپنی زبان سے نہ کر سکے وہ ان کی بیماری نے کر دکھایا۔ نکاح کے وقت ان کی حالت ابتر ہو گئی۔ والدہ صاحبہ نے یہاں بھی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا۔ نکاح تو ہو گیا مگر رخصتی کھٹائی میں پڑ گئی۔ ابا جی کی حالت نازک ہو گئی۔ بارات جو پہلے ہی مجھے اپنی بہن کا جنازہ لگ رہی تھی، رخصتی کے بغیر لوٹ گئی۔ ابا جی نے کہہ دیا تھا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تب اپنے ہاتھ سے لڑکی کو رخصت کروں گا۔ اسی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ لڑکے کی ماں نے واویلا مچا دیا کہ لڑکی منحوس ہے، میں اسے ہرگز گھر نہیں لاؤں گی۔ لڑکا باغی ہو گیا۔ وہ اپنی ماں سے لڑ بیٹھا، خالہ کے پاس آیا کہ میں گھر داماد رہ لوں گا، آپ مجھے قبول کر لیں۔ مگر اب وقت بدل چکا تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد وہ زنجیر جو مجھے فیصلہ کرنے سے روکتی تھی ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اس کی بے عزتی کر ڈالی کہ جاؤ میاں، پہلے اپنی ماں کو راضی کرو۔ یہ گھر موت کا گھر ہے، یہاں شادی بیاہ کے قصے اچھے نہیں لگ رہے۔ اگر تمہاری ماں رضامند نہیں ہوگی تو یہ رشتہ کچا دھاگا ہوگا، کیونکہ اس میں میری بہن کی مرضی بھی شامل نہیں تھی۔ والدہ محترمہ نے کچھ بولنا چاہا، میں نے اپنی جرأت دکھائی اور بولا، اماں جی آپ خوب جانتی ہیں کہ میرے والد کا اسی صدمے سے انتقال ہوا ہے، آپ میری بہن کا مزید تماشا نہیں بنا سکتی۔ آپ کی بہن صاحبہ اسے منحوس کا خطاب دے چکی ہیں، اگر وہ اس گھر میں گئی تو ہمیشہ اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا رہے گا جو آپ نے اب تک ہمارے ساتھ کیا۔ اگر یہ نکمے صاحبزادے گھر داماد بن کر یہاں آ گئے تو بتائیے ان کے کھانے پینے اور اخراجات کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالیں گی؟ میں ایسے شخص سے اپنی بہن کیوں بیاہوں جو اپنا خرچہ بھی نہ اٹھا سکتا ہو؟ اماں چیخ چیخ کر رونے اور ہائے وائے کرنے لگیں کہ باپ کے مرتے ہی بیٹا آنکھیں دکھانے لگا۔ میں ان مگرمچھ کے آنسوؤں سے گھبرا جاتا تو میری بہن کا مستقبل تباہ ہو جاتا۔ بھانجے صاحب جوش میں آ گئے، بولے، میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے مزید دانشمندی دکھائی، بولا، تم نے یہ لفظ منہ سے نکالا کیسے؟ میں تمہاری زبان باہر نکال دوں گا۔ وہ سمجھا کہ شاید اس سے مجھے دکھ پہنچے گا، بولا، طلاق طلاق طلاق، اور یوں میری بہن اپنے نکاح کے 15ویں روز ہی طلاق یافتہ ہو گئی۔ مگر میرے ذہن پر سے بہت بڑا بوجھ سرک گیا۔ اماں زبان روک کا وظیفہ پڑھتی رہ گئیں، لیکن بھانجے نے وقتی جذبات میں فیصلہ ہی کر ڈالا۔ میں صفیہ کو لے کر اقبال کے گھر آ گیا۔ اقبال کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس کی بیوی نے اسے بہن بنا لیا۔ میں نے اس کی طرف سے مطمئن ہو کر باہر ملازمت کی تلاش شروع کر دی۔ اللہ نے میری مدد کی۔ حیات اللہ BA کا امتحان دینے جہلم آیا، مجھ سے ملا، میرے حالات سنے، کہنے لگا، یار میرا ایک ملنے والا ویزے لے کر آیا ہے، اگر تھوڑی بہت رقم کا بندوبست ہو جائے تو تمہارا کام بن سکتا ہے۔ حیات نے مجھے اس شخص سے ملوایا۔ معاملہ 5000 میں طے ہو گیا، مگر میرے پاس اگر اتنی رقم ہوتی تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا۔ رقم کے حصول میں مجھے اتنا خوار ہونا پڑا کہ مت پوچھیے۔ رشتہ دار، دوست احباب سب نے ٹھینگا دکھا دیا۔ تب بیچارہ حیات اللہ ہی کام آیا۔ اس نے اپنے کسی دوست سے قرضہ لیا، جس کے متعلق مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنی موٹر سائیکل گروی رکھوا دی تھی۔ باہر جانے کے بعد میں نے اپنی پہلی تنخواہ سے یہ رقم حیات اللہ کو واپس کر دی، مگر میرے دل میں اس کا مقام اونچا ہو گیا۔ اس کے بعد کے حالات میرے قابو میں آتے چلے گئے۔ صفیہ اقبال کے یہاں رہی، میں اسے باقاعدگی سے پیسے بھجواتا رہا، مگر 1 سال بعد جب میں واپسی کے لیے چھٹی لینے کا منصوبہ بنا رہا تھا، اس کا خط بم بن کر مجھ پر پھٹا۔ اس نے لکھا تھا، بھائی جان، میں مجبور ہو کر آپ کو خط لکھ رہی ہوں،
میری وجہ سے اقبال بھائی اور ان کی بیوی میں انبن رہنے لگی ہے۔ اقبال بھائی مجھ پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہوتے جا رہے تھے۔ سلمیٰ سے ان کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ سلمیٰ مجھ پر لاکھ بھروسہ کرے مگر پھر بھی وہ عورت ہے، اور مجھے یہ لکھتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ پرسوں مجھے گھر میں تنہا پا کر اقبال بھائی نے شادی کی پیشکش کی ہے۔ کہہ رہے تھے میں شبیر کو خط لکھ کر اس سے منظوری لے لوں گا۔ سلمیٰ میرے مزاج کی عورت نہیں ہے، تم نہ ہوتی تو یہ گھر مرغی خانہ بن چکا ہوتا۔ بھیا اگر اقبال بھائی ایسا کوئی خط لکھیں تو خدا کا واسطہ سلمیٰ باجی کا گھر مت اجڑنے دیجیے، مجھے آپ اپنے پاس بلا لیں ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ یہ رشتہ داروں کی طرف سے آخری چرکا تھا جو مجھے لگا۔ میں چھٹی لے کر پاکستان آیا۔ اقبال بڑی گرم جوشی سے ملا۔ میری بہن حد درجہ کمزور ہو گئی تھی۔ سلمیٰ نے اکیلے میں مجھ سے کہا کہ بھیا اگر آپ صفیہ کو ساتھ لے جائیں تو میں بہت بڑی ذہنی الجھن سے نجات پا لوں گی۔ خدا نخواستہ مجھے صفیہ پر کسی قسم کا شک نہیں، مگر مرد کی ذات ہوتی ہی ایسی ہے، جہاں نیا قلعہ دکھائی دیتا ہے ان کی مہم جوئی اس کی تسخیر کو اکسانے لگتی ہے۔ کچھ مرد تسخیر کے بعد اسے قائم دائم رکھنے میں بھی دلچسپی لیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ قلعہ ان کی ملکیت بھی ہے یا نہیں، وہ دوسری جگہ مہم جوئی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ میرے شوہر اس دوسری نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر میں یہ سمجھتی کہ صفیہ کو اپنانے کے بعد وہ میرے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے تو خدا کی قسم میں صفیہ کو اپنے ہاتھ سے اپنا دولہے کی دلہن بناتی، مگر آپ دیکھیے گا وہ کچھ دنوں بعد صفیہ سے بھی اکتا جائیں گے۔ مجھے تو ساری عمر اپنی بقا کی جنگ لڑنا ہے، صفیہ کو کیوں اس میں شریک کروں؟ آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ مجھے سلمیٰ کی صاف گوئی کے بعد اقبال سے گلہ نہ رہا۔ اتنا ہی کافی تھا کہ 1.5 سال میری بہن پناہ میں رہی۔ کسی نہ کسی طرح میں نے اس کا ویزا بنوا لیا اور اسے جدہ لے آیا۔ اقبال کو روکنے کی جرات نہ ہوئی، وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اس کی نیت جان چکا ہوں۔ یہ وہ وجود تھیں جنہوں نے مجھے اپنے وطن سے دور کر دیا۔ ایک حیات اللہ یاد آتا تھا۔ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کے چچا یہ گھر چھوڑ کر گاؤں چلے گئے ہیں۔ حیات اللہ کے دوستوں سے اتا پتہ معلوم کیا، انہوں نے بتایا کہ وہ عرصے سے غائب ہے۔ جس دوست کے پتے پر میں نے اسے اس کی رقم کا ڈرافٹ بھیجا تھا، اس نے بتایا کہ وہ اپنی موٹر سائیکل بھی لینے نہیں آیا جو اس نے گروی رکھی تھی۔ اس روز مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس رقم کے بدلے اس نے موٹر سائیکل گروی رکھوائی تھی۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ حیات اللہ کے گاؤں جانے کا ارادہ کیا، مگر صفیہ کے ویزے وغیرہ کی پریشانی میں وقت نہ نکال سکا۔ جدہ آنے کے بعد حیات اللہ کے دیے ہوئے پتے پر متعدد خطوط لکھے مگر کوئی جواب نہ ملا تو ایک اچھے دوست کو کھو جانے کا داغ لے کر بیٹھ گیا۔ میں نے صفیہ کے لیے جو خواب دیکھے تھے ان پر حیات اللہ پورا اترتا تھا، مگر وہ بھی راستے میں گم ہو گیا۔ آپ ہی بتائیے ان حالات میں پاکستان سے میری کیا دلچسپی رہ جاتی؟ والدہ محترمہ نے کبھی خط کا جواب تک نہ دیا، میں نے بھی رابطہ توڑ لیا۔ میں حقیقتاً اتنا عظیم انسان نہیں تھا۔ میں ان کے مظالم کو دل سے بلا کر ان کی خدمت گزاری کرنے لگ جاتا۔ ان کا آخری بار ابھی تک سینے میں ٹیس دے رہا تھا۔ گو صفیہ میرے پاس محفوظ اور خوش تھی، مگر اس کے بارے میں فکر مند تو رہتا ہی تھا۔ اس کے 2.5 سال بعد اچانک کمپنی نے مجھے کام دے کر پاکستان بھیج دیا۔ میرے پاس کچھ ویزے بھی تھے جنہیں کاریگروں کے حصول کے لیے ایمانداری سے استعمال کرنا تھا۔ میرا قیام پاکستان 2 ماہ کے لیے تھا۔ صفیہ کو اپنے دوست کی ایک فیملی کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ یہاں آ کر میں کاموں میں لگ گیا۔ اللہ کے فضل سے ان چند برسوں میں کمپنی میں میری اتنی اچھی پوزیشن ہو گئی تھی کہ مالی معاملات کے ساتھ ساتھ انتظامی امور کی اہم ذمہ داریاں بھی میرے ہاتھ میں دیتی گئی تھیں۔ میری انگریزی بہت اچھی تھی، عربی بھی میں نے خوب سیکھ لی تھی۔
حساب کتاب میں بھی خوب ماہر تھا، سیاسی جوڑ توڑ بھی سیکھ لیے تھے۔ ترقی کے لیے ان چند چیزوں کے ساتھ ساتھ قسمت کی یاوری بھی شامل ہو گئی۔ وہ مقام جو عام حالات میں لوگ برسوں بعد حاصل کرتے ہیں، میں نے چند ہی برسوں میں پا لیا، اور شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ میری کنسٹرکشن کمپنی نے مجھے ویزے دے کر پاکستان بھیجا تھا۔ اللہ کی قدرت، کبھی چند ٹکوں کی ملازمت کے لیے میں مارا پھر رہا تھا، مگر اب اس قابل ہو گیا تھا کہ لوگوں کو ملازمت دلا سکوں۔ سیدھا کراچی آیا، یہاں ہوٹل میں قیام کیا، پہلے کمپنی کے امور نمٹائے۔ کچھ لوگوں نے اپنے اپنے عزیزوں کو تحفے تحائف بھیجے تھے، فراغت پا کر انہیں ان لوگوں کے گھر پہنچایا۔ اب صرف ایک کام رہ گیا تھا، اس کے بعد واپسی ہونا تھی، اور وہ تھا چند اسامیوں کے لیے مناسب لوگ تلاش کرنا۔ یوں تو ویزے کی خوشبو سونگھ کر ہی لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے، مگر میں نائل لوگوں کو رکھ کر کمپنی کا کباڑہ نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اسی تگودو میں 2 ہفتے اور سرک گئے۔ ایک شام میں زیبی اسٹریٹ سے چمڑے کے بیگ خرید رہا تھا، اور یہ ان لوگوں کی فرمائش تھی جن کے یہاں میں صفیہ کو چھوڑ کر آیا تھا۔ ماشاءاللہ 8-10 بیگ خریدنا تھے۔ ابھی پسند کر ہی رہا تھا کہ ایک شناسہ آواز ابھری، وہ سانپ کی کھال والا بیگ دکھاؤ ذرا جلدی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، یہ حیات اللہ تھا، میرا بچھڑا دوست، میرا سب سے مخلص ساتھی میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے وہیں سے نعرہ مارا، اوئے حیات اللہ، یہ تو ہے؟ حیات اللہ نے غیر یقینی نظروں سے مجھے دیکھا، ایسا لگا جیسے اسے پہچاننے میں دقت ہو رہی ہو۔ میں واقعی خاصا بدل گیا تھا۔ بدل تو وہ بھی گیا تھا، اس کی قابل رشک صحت تباہ ہو چکی تھی۔ الجھے بال، میلی پتلون، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، اور چہرے پر پریشانی۔ مگر اس نے جس پرس کا آرڈر دیا تھا وہ خاصا قیمتی تھا، اس کا مطلب تھا وہ مالی طور پر ٹھیک ٹھاک ہے۔ جب اس نے مجھے پہچان لیا تو اور زیادہ بجھ گیا، ایسا لگا جیسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی جاننے والا اسے ملے، مگر میں اسے کہاں چھوڑنے والا تھا؟ وہ لاکھ پوز مارتا، میں اسے اس گروہ کے حوالے سے جانتا تھا۔ کہنے لگا، کہاں ٹھہرے ہو؟ میں نے کہا، ہوٹل میں۔ وہ افسردگی سے بولا، میری کوٹھی خاصی بڑی ہے، مگر میں تجھے وہاں نہیں ٹھہرا سکتا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا شادی کر لی ہے؟ وہ بولا، ہاں 2 سال ہو گئے، تو مجھے اپنا بتا دو، میں ملنے آؤں گا۔ اس کے جواب سے میرے سینے میں پھانسی چبھ گئی۔ یہ شخص وہ تھا جس نے میری زندگی کے بیشتر مسائل کچھ اس انداز سے حل کیے تھے کہ مجھے اس کا مرہون منت بھی نہیں ہونا پڑا تھا۔ ایک دفعہ میرے پیپر بدل گئے تھے، اس نے اپنے چچا کے دوست کے ذریعے پیپر نکلوا کر مجھے پاس کروا دیا تھا، ورنہ میں بدل ہو کر پڑھائی ہی چھوڑ بیٹھتا۔ دوسری بار اس نے مجھے ویزا اپنے دوست کی معرفت دلایا۔ تیسری بار اس نے قرضہ دیا، مگر مجال ہے جو کبھی یہ احساس بھی ہونے دیا ہو کہ وہ میرے کام آ رہا ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیوں یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ میرا چوتھا مسئلہ، یعنی میری بہن صفیہ کی شادی بھی اسی کی نظر کرم کی منتظر ہے۔ جب اس کی زبان سے سنا کہ وہ شادی کر چکا ہے تو دل پر چوٹ پڑنا ایک فطری بات تھی، مگر اس کا پیار دل میں میرے اتنا گہرا تھا کہ قابو پا لیا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، تم نے شادی نہیں کی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، بولا، یار میں شام کو تیرا انتظار کروں گا، اگر تو نہیں آیا تو سمجھ لوں گا تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ تیری تلاش میں زمین آسمان ایک کرتی ہے، مگر خیر یہ شکوے ہوتے رہیں گے۔ یہ لے میرا پتہ اور اپنا فون نمبر بھی دے تاکہ نہ آنے کی صورت میں تجھے یاد دلا سکوں۔ میں نے وہیں پین نکال کر اس کا فون نمبر لکھا اور اپنے کمرے کا نمبر اسے دیا۔ میں میٹروپول میں ٹھہرا ہوا تھا۔ شام کو حسب وعدہ وہ آ گیا اور ساری شام میرے ساتھ گزاری، مجھ سے میرے اور صفیہ کے حالات پوچھے، اپنے متعلق بھی بتایا
کہ اس کی ستیلی ماں نے اس کے بڑے بھائی سے گٹھ جوڑ کر لی تھی۔ اس کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے ہم دونوں بھائیوں کے درمیان نفاق کا بیج بو دیا، اور جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا، اس نے بڑے بھائی کو زمین کے سارے اختیارات دلوا کر اس کا گھر میں رہنا دشوار کر دیا۔ وہ بددل ہو کر گھر چھوڑ کر کراچی آ گیا۔ اس نے اپنی روانگی کی اطلاع کسی کو نہیں دی تھی، کیونکہ وہ ماضی سے اپنا ہر رابطہ توڑ آیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں صفیہ کو لینے جہلم پہنچا تھا۔ حیات علی نے بتایا، یہاں اس شہر نے اسے بہت ٹھوکریں کھلائیں۔ وہ کئی راتیں فٹ پاتھ پر بھوکا سویا، پھر شاید وقت مہربان ہو گیا، اسے ایک پرائیویٹ فرم میں جگہ مل گئی۔ یہ اتفاق سے اس کے والد مرحوم کے ملنے والے نکل آئے۔ فرم کے مالک نے اس پر بڑی مہربانی کی، اسے اپنے گھر میں رکھا، ایم اے کرنے میں مدد دی اور اپنی سڑیلی سی لڑکی سے شادی کر دی۔ یہ لڑکی ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک تھی، مگر بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ کسی اور لڑکے کو چاہتی تھی۔ وہ لڑکا بھی اسٹوڈنٹ تھا، شادی نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکی نے بہت چاہا کہ اس کے والد سے ملے، مگر وہ بزدل تھا، پتک گیا۔ لڑکی کی شادی حیات اللہ سے ہو گئی۔ اس بیچارے نے ساری زندگی پریشانیوں میں گزاری تھی۔ سوچ رہا تھا کہ سکھ کی زندگی اب شروع ہوگی، مگر وہاں معاملہ الٹا نکلا۔ وہ اپنی پہلی محبت سے دستبردار نہ ہوئی، حیات اللہ سے چوری چوری اس سے ملنے جاتی رہی۔ اس 2 سال کے عرصے میں اس کے یہاں بچی بھی ہو گئی، جو بقول حیات اللہ اس کی دوسری تصویر ہے، ورنہ وہ اپنی اولاد سے بھی پسند ہو جاتا۔ بچی 1 سال کی ہو چکی تھی، مگر ماں کے وہی لچھن تھے۔ وہ کئی بار اس لڑکے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا، مگر بچی پر نظر پڑتی تو ڈر جاتا تھا کہ یہ ٹھوکروں میں پلے گی۔ کئی بار اس نے اس کے والد سے بات کرنا چاہی، لیکن وہ دل کے مریض تھے۔ یہ لڑکی ہمیشہ ان کے لیے مسئلہ بنی رہی تھی۔ 6 بیٹیوں کے باپ تھے، لڑکا کوئی نہیں تھا۔ یہ سب سے چھوٹی اور سب سے خودسر لڑکی تھی۔ باقی لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، کوئی لاہور میں تھی، کوئی امریکہ میں، 2 ایک ہی گھر میں بیائی گئی تھیں اور لندن میں مقیم تھی۔ ایک فیصل آباد کے کسی مل اونر کے گھر تھی۔ یہ چھوٹی بیچارے حیات اللہ کے سر منڈ گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے حیات اللہ جیسے موتی اور شریف لڑکے کو ڈھونڈا تھا۔ اس کا خاندانی پس منظر جاننے کی وجہ سے انہوں نے نکاح میں بھی دیر نہ کی، ورنہ شاید حیات اللہ کو معلوم ہو جاتا کہ فریدہ کسی اور لڑکے کی محبت میں گرفتار ہے۔ یہ بات بیچارے انصاری صاحب کو بھی معلوم نہیں تھی، ورنہ انہیں بہت صدمہ ہوتا۔ یہ دکھ بھرا راز حیات اللہ اپنے سینے میں چھپائے پھر رہا تھا۔ میں ملا تو رہ نہ سکا، مجھے سارے حالات بتا کر کہنے لگا، مجھے بتا یار، میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا، تم نے فریدہ سے باز پوچھ کی؟ وہ کہنے لگا، نہیں، وہ خود ہی کہتی ہے کہ آپ میری زندگی میں دیر سے آئے، ورنہ میں آپ سے محبت ضرور کرتی۔ آپ ایک اچھے آدمی ہیں، مگر میں سجاد کو نہیں بھول سکتی۔ ہماری محبت پاک ہے، اس نے کبھی مجھ سے غلط حرکت نہیں کی، اب بھی شرافت کی حدود میں رہ کر ملتا ہے، مگر تم خود ہی سوچو یار، عورت و مرد کو تنہائی مل جائے تو شرافت بیوی کب تک درمیان میں رہ سکتی ہے؟ یہ سوچ سوچ کر دماغ کی رگیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ میں نیم دیوانہ ہو گیا ہوں۔ فریدہ بھی روتی رہتی ہے کہ میں آپ کو خوشی نہیں دے سکی۔ میں کیا کروں؟ یہ میرے بس میں نہیں، اور اب یہ میرے بس میں نہیں کہ فریدہ کے محبوب کو بھگت سکوں۔ میری کاروباری صلاحیتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ انصاری صاحب چاہتے ہیں کہ میں ان کا کاروبار پورے طور پر سنبھال لوں تاکہ وہ کچھ آرام کر سکیں۔ یہاں میرا یہ حال ہے کہ روز سوچتا ہوں گھر بار چھوڑ کر بھاگ نکلوں، صرف بچی کی وجہ سے ٹھہرا ہوا ہوں۔ میں نے حیات اللہ کی شانے پر تھپکی دی، اس سے چند سوالات کیے، اور جن کا تسلی بخش جواب پا کر میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وعدہ لیا کہ خودکشی یا گھر چھوڑنے کا خیال دل میں نہ لائے۔ قسمت نے اسے
اپنی محنت سے ایک مقام دیا ہے، اس کی قدر کرے۔ رہ گیا بیوی کی بے وفائی کا مسئلہ، تو لگتا ہے کہ اس لڑکی نے شروع سے عورتوں کے لکھے رومانی افسانے اور ناول پڑھ پڑھ کر اپنا ذہن بگاڑ لیا ہے۔ تم کہتے ہو ابھی وہ صرف 18 برس کی ہے، لڑکا یقیناً 20-22 کا یا اس سے کم ہوگا۔ اس عمر میں عقل کی جگہ دل کام کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم دونوں بچپن میں ہی ذہنی طور پر جوان ہو چکے تھے، ان خرافات سے بچے رہے، ورنہ ہم بھی یہی بچگانہ حرکتیں کر رہے ہوتے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو کہ تمہاری بیوی کے مزاج میں آوارگی نہیں ہے، صرف محبت کا بخار چڑھا ہوا ہے، تو یقین کرو کہ یہ بخار اتر جائے گا، وہ تمہاری جانب لوٹ آئے گی۔ مرد کے لیے خطرناک بیوی وہ ہوتی ہے جس کے مزاج میں آوارگی ہو، وہ عورت ہمیشہ عذاب جاں بنی رہتی ہے۔ فریدہ مجھے ایسی عورت نہیں لگتی۔ تو میرے دوست صرف 6 ماہ کا یہ عذاب اور بھگت لو، یہ کھیل وہ زیادہ عرصے تک نہیں چلا سکیں گے۔ تم نے بتایا وہ لڑکا ایم اے کا امتحان دے کر فارغ ہوا ہے، چند ماہ بعد اس کی نوکری لگ جائے گی، پھر جانے وہ کہاں جائے۔ فریدہ بیوی لوٹ آئیں گی، اور وہ عورت جو اپنے مرد کے پاس شرمندگی کا احساس لے کر لوٹے، آئندہ بڑی باوفا اور خدمت گزار ہوتی ہے۔ میں نے 2-3 دن اس کے ساتھ گزارے، اس کا برین پورے طور پر واش کیا، اب ایسا ہوا کہ ٹھیک 3 ماہ بعد مجھے جدہ میں اس کا خط ملا۔ لکھا تھا، اچھے دوست تم نے ٹھیک کہا تھا، فریدہ کی واپسی ہو گئی ہے، اس نے مجھ سے اپنی زیادتیوں اور بے وفائیوں کی معافیاں مانگ کر ایک اچھی بیوی کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں ساری عمر تمہارا ممنون رہوں گا کہ تم نے مجھے کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے باز رکھا، ورنہ ان دنوں میں کسی کے قتل یا اپنی خودکشی کا مرتکب ہو جاتا۔ میں نے کسی پیر کی طرح تمہاری بات مان لی تھی، اور یار تمہیں حیرت ہوگی کہ جس روز تم مجھے ملے تھے اس کے بعد سے فریدہ کے رویے میں تھوڑی بہت نرمی آنے لگی تھی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید اپنے والد کی بیماری نے اسے رقیق القلب بنا دیا ہے، مگر 2 ماہ بعد ہی اس نے معافی مانگ کر قدموں میں زندگی گزارنے کی رومانی التجا کی۔ لگتا تھا سجاد علی اسے چھوڑ گیا ہے، اور نہ صرف چھوڑ گیا ہے بلکہ شاید کوئی ذہنی صدمہ بھی پہنچایا ہے جو وہ اس کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی۔ اپنے پیارے دوست کے اس خط سے میں کتنا خوش ہوا ہوں آپ کو اس کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے، مگر میرے خوش ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ میں بتا ہی دوں تاکہ یہ کہانی اپنی تکمیل کو پہنچ سکے۔ میں صفیہ کے بیاہ کی ذمہ داری سے بھی فارغ ہو چکا ہوں۔ یہ فریضہ پچھلے مہینے کی 11 تاریخ کو چند دوستوں کی موجودگی میں ادا کیا گیا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ حیات اللہ ایک ایسا شخص تھا جس نے میری زندگی کے بیشتر اہم مسائل اس طرح سے حل کیے تھے کہ مجھے اس کا مرہون منت بھی نہیں ہونا پڑا تھا۔ صفیہ والا مسئلہ بھی اسی شخص کے حوالے سے حل ہوا۔ میری حس بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ وہی میرا نجات دہندہ ہے۔ صفیہ کی شادی بھی اسی کی نظر کرم سے ہوگی، سو دیکھ لیجئے یہی ہوا۔ میری بہن کا شوہر سجاد علی ہے، ہاں وہی سجاد جو حیات اللہ کی ازدواجی زندگی میں زہر کھول رہا تھا۔ میں نے اسی لمحے حیات اللہ کو اس پریشانی سے نجات دلانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے باتوں باتوں میں سجاد کا پتہ وغیرہ معلوم کر کے میں علیحدگی میں سے جا کر ملا۔ میں نے اس وقت باخدا یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ صفیہ سے سجاد کی شادی کر دوں گا، یہ بہت بعد میں ہوا۔ میں صرف سجاد کو سمجھا بجھا کر اپنے دوست کے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، مگر جب میں اس سے ملا تو انکشاف ہوا کہ وہ فریدہ سے اب محض اس لیے مل رہا ہے کہ بے روزگار ہے۔ اس کے والد نے اس کی کفالت سے ہاتھ اٹھا لیا تھا کیونکہ اسے اپنے 8 عدد بچوں کا بھی پیٹ پالنا تھا۔ وہ کہہ چکا تھا کہ میں پڑھا چکا، اب اپنی روزی اور شادی کا بندوبست خود کرو۔ سجاد نے ملازمت کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، اس کی فریدہ سے پھر ملاقات ہو گئی۔ فریدہ اسے رقم دیتی تھی اور وہ مجبور تھا کہ اس رقم سے اپنا خرچات چلا سکے۔ سجاد بہت سمجھدار لڑکا تھا،
اس نے بتایا کہ وہ خود یہ اچھا نہیں سمجھتا کہ فریدہ سے ملے، مگر وہ مجبور ہو گیا۔ جیسے ہی اسے معقول روزگار ملے گا وہ فریدہ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، اور اس نے اپنا عہد پورا کر دکھایا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا، اور اس لیے ہوا کہ میری جیب میں پیسے تھے۔ میں نے سجاد کو اپنے ساتھ لے جانے کا بندوبست اس وعدے پر کیا تھا کہ وہ فریدہ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، اور اس سے صفیہ کی شادی کا فیصلہ اس لمحے کیا جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ حقیقتاً ایک اچھا، محنتی اور محبت کرنے والا شخص ہے۔